حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. درود پڑھیں. ایسا کرام قدر ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے کہ اس میں آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بشر کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر کسی اخلاقی عنوان پہ کسی فضائل عنوان کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایک مختصر سے فقہی مسئلے کو جو جمعے کے دن کی مناسبت سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ جب نماز جمعہ پڑھی جائے تو وہ اول زوال عرفی کے اندر شروع ہو جانی چاہیے. یہ تھوڑی سی مشکل اصطلاح ہے، اول زوال عرفی. نہ یہ عرفی وہ عرفی ہے کہ جو ہمارے یہاں معروف ہے، اور نہ یہ پورا جو لفظ ہے وہ اتنا آسان اور سہل ہے کہ فوراً سے ہر ایک کے ذہن میں اس کا مطلب آ جائے. زوال کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ جو وقت ظہر ہے، جب سورج ٹھیک ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے اور پھر جب وہ جھکنا شروع ہوتا ہے تو یہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو زوال کا وقت ہے اس کا اول یعنی ابتدائی حصہ، اول زوال میں نماز جمعہ کا آغاز ہو جانا چاہیے. البتہ یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ عرفاً جیسے اول زوال کہا جائے، ورنہ سائنسی اعتبار سے اور منطقی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی وقت ظہر داخل ہوا اس کا اول تو پہلی منٹ ہوگا، لیکن کہا کہ پہلی منٹ تو ظاہر سی بات بیان نہیں کیا جا رہا، جو خطبے کا وقت جتنا لگتا ہے عام طور پر 30 منٹ 40 منٹ، اس کے بعد فوراً پھر نماز جمعہ شروع ہو جانی چاہیے، اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس میں عام طور پر ہمارے یہاں پر کسی اور وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور وہ دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے سے ٹائم رکھ دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اس مسجد میں جمعہ کی نماز 1 بجے شروع ہوگی، ہمارے یہاں اس مسجد میں 1:30 بجے شروع ہوگی، ہمارے یہاں 1:15 بجے شروع ہوگی. تو یہ جو پہلے سے ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے، جبکہ ظہر کا وقت کبھی بہت جلدی ہو رہا ہے کبھی دیر سے بھی ہو رہا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اتنا دیر سے ہم نماز جمعہ کو شروع نہ کریں کہ وہ اول زوال عرفی سے لیٹ ہو جائے.
اچھا اول زوال عرفی کا مطلب یہ کہ عرفاً جتنا ٹائم لگتا ہے، اس کو پھر کیلکولیٹ کر کے بھی آیت اللہ ثانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ توضیح مسائل جامع کے اندر باقاعدہ منٹس درج ہیں کہ کتنی دیر بعد یہ نماز جمعہ کھڑی ہو جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ 40 منٹ کے اندر اندر خطبہ مکمل ہو جائے اور فوراً نماز جمعہ کھڑی ہو جائے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک نماز جمعہ شروع ہوئی ہے۔ اگر اس سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو پھر اس نماز جمعہ کے اوپر ہم وہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پھر بعد میں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو۔ تو ضروری ہے کہ وقت پر خطبے کا بھی آغاز ہو، خطبہ مختصر بھی ہو، دونوں خطبے اس کے اندر بیان ہو جائیں، اور پھر نماز جمعہ بھی زوال کے 40 منٹ کے بعد شروع ہو جائے۔ اگر زیادہ تاخیر ہو گئی، 45 منٹ ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، تو پھر یہ وہ جمعہ شمار نہیں ہوگی کہ جس کے بعد ظہر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیادہ بات آسان کرنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کی بیان کروں۔ فرض کیجئے کہ تقریباً آج کے یہی ٹائمنگز تھے کہ 12:30 بجے 12:30 بجے زوال کا وقت ہے، ظہر کا وقت 12:30 بجے۔ تو انسان کو چاہیے کہ، اور ہمارے یہاں پر جتنے بھی مساجد ہیں سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے کہ اگر 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد ہی خطبے کو شروع کر دیا جائے۔ اذان مکمل ہونے کے بعد خطبے کو شروع کر دیں، اور یہ خطبہ 40 منٹ تک دیا جا سکتا ہے، یعنی 1:10 تک اجازت ہوگی کہ مولانا صاحب عالم دین وہ خطبہ بیان کریں، لیکن پھر 1:10 کے بعد نماز کا آغاز ہو جانا چاہیے، نماز جمعہ کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اگر کہیں پر وقت 1:15 بجے کا ہے نماز جمعہ کا وقت، نماز کا وقت ہم بات کر رہے ہیں، بعضوں پر تو خطبہ بھی بہت دیر سے شروع کیا جاتا ہے۔ اگر 1:15 بجے کا کہیں پر وقت ہے، کہیں پر 1:30 بجے کا وقت ہے، وہاں پر اس ٹائم پر نماز جمعہ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر یہ جمعہ اس قابل نہیں ہوگی کہ جس کے بعد ہمیں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ظہر پڑھنا بھی واجب رہے گا۔ تو اول زوال عرفی کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس 40 منٹ کے اندر اندر اپنے بات کو مکمل کر لیا، خطبے کو تمام کر دیا اور جمعے کی نماز کو فوراً سے شروع کر دیا، تو پھر یہ جمعہ اس قابل ہوگا کہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے یہ نماز جمعہ میں شرکت کر لی تو پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ پھر اس کے اندر مزید اور تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ آیت الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر 40 منٹ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، البتہ یہاں پر بھی عرف کو دیکھا جائے گا، فرض کریں کہ اگر 41 منٹ ہو گئی تو اتنا زیادہ حرج نہیں ہے، لیکن اگر 45-50 منٹ ہو گئی ہے تو بہرحال پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر 40 منٹ سے لے کر 75 منٹ تک، یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1.25 گھنٹے تک، اگر 40 منٹ سے لے کر 75 منٹ تک کے درمیان جا کر خطبہ مکمل ہوتا ہے اور پھر نماز جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر یہ جمعہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد نماز ظہر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر 75 منٹ کو بھی کراس کر جائے اور اس کے بعد نماز جمعہ کھڑی ہو تو فرماتے ہیں یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد ظہر پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ تو ہمیں عام دنوں کے اندر ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز آخر وقت میں انجام دینا چاہے دے سکتے ہیں، دیر سے پڑھنا چاہے ظہر کی نماز دیر سے پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں اگر جماعت قائم ہو رہی ہے ظہر کی نماز کی، وہ دیر سے مسجد میں نماز ظہر کی جماعت قائم کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز قائم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کی نماز قائم کی جا سکتی ہے، لیکن جمعے کے لیے بطور خاص حکم یہ ہے کہ اول زوال عرفی میں یہ جمعہ کی نماز شروع ہو جانی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے بات بیان کی کہ 40 منٹ تک کا وقت دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے خطبے کو اور مختصر کر دے اور 30 منٹ کے اندر شروع کر دے نماز جمعہ تو اور اچھی بات ہے، اس کو بالکل مذائقہ نہیں ہے، لیکن آخری لمٹ اس کی 40 منٹ ہے۔ 40 منٹ سے اگر دیر کر دی ہم نے تو پھر اس جمعہ نماز کے ساتھ ساتھ احتیاط لازم کی بنا پر، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر ظہر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر 75 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے جمعہ کی نماز کھڑے ہونے میں تو یہ جمعے کی نماز کفایت نہیں کرے گی۔ جمعے کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ یہ ہے آیت اللہ سسانی کا کہ پھر ظہر کی نماز پڑھنا بھی واجب ہوگا. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد وعلیہ. چونکہ انہدا میں جنت البقیع تاریخ ابھی گزری ہے اور مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے آپ ہمارا اسپین کروں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84 ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے رسول یہ جب مر جائے تو ان کے لیے دعا نہ کرو. توجہ فرمائیے گا، بہت اہم آیت ہے اور بہت سے لوگ اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اے رسول جب یہ مر جائیں تو ان کے لیے دعا نہ کرو. اور بعض نے ولا تصلی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صلوات کا مطلب اس زمانے میں دعا کے معنی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور بعد میں جا کر یہ نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوا. تو بعض نے اس طرح سے ترجمہ کیا ہے کہ اے رسول ان کے قبروں کے پاس جا کر یا ان کے جنازوں میں جا کر آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کے لیے دعا نہ کریں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جب انہیں دفن کر دیا جائے تو ان کی قبر کو بھی نہ کھڑے. تو یہ تو بالکل وہی کام ہے کہ جو وہابی حضرات کر رہے ہیں، نہ ہمیں قبر میں کھڑے رہنے دیتے ہیں، نہ سلام کرنے دیتے ہیں، نہ دعا مانگنے دیتے ہیں. تو یہ کام تو اس آیت کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن یہ آیت کا ایک حصہ ہے. توجہ فرمائیے، جب آیت انسان پڑھے یا قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھے تو صرف ایک آیت کافی نہیں ہوتی، پورا قرآن پڑھنا ہوتا ہے تب جا کر نتیجہ پیش. ورنہ تو اسی قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو. تو کیا اس آیت کے بعد ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ قرآن جو ہر جگہ پر نماز کی تاکید کر رہا ہے اسی قرآن کے اندر ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو. اور یزید کے اشعار میں سے ایک شعر یہی تھا کہ ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. یزید کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں آیا کہ ویل للذین شربوا، شراب پینے والوں پر ویل ہو. یہ پورا قرآن میں کہیں نہیں یہ جملہ، لیکن یہ قرآن میں آیا ہے کہ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر ویل اور افسوس ہو. تو دلیل بھی دے رہا ہے تو قرآن کی آیت سے. تو بہت سے لوگوں نے قرآن کو اپنے مطلب میں استعمال کیا. قرآن کا اگر ایک حصہ اٹھا کر اپنے مطلب میں استعمال کریں گے تو بہت سارے مقامات پر ہم غلط کام بھی کر رہے ہوں گے اور قرآن کی آیت کو دلیل بنائیں گے. اور خوارج نے بھی یہی کام کیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن مولانا نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ کہہ کر مقابلہ کیا. ظاہر نجم البلاغہ کے اندر ہی مولانا کے فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل. یہ جو نعرہ بلند کر رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کوئی حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کی حکومت کے، فرمایا نعرہ ٹھیک ہے ان کا، لیکن اس نعرے سے جو ان کی مراد ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ اس روئے زمین پر اتر کر تو حکومت نہیں کرے گا. اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے جو حکومت کرے. اس لیے پہلے تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں تھے، آج علی مرتضیٰ کی صورت میں ہے. تو فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے کہ حکومت اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، اللہ اس قابل کی حکومت کیا جائے. تو مولانا فرمایا بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اگر حکومت کرے گا، لیکن خوارج کہتے تھے نہیں، اللہ کا نمائندہ نہیں، خود اللہ حکومت کرے گا. اور اللہ کیسے حکومت کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم حکومت کرے گا. تو یہ بات بھی اگر ان کی مان لی جاتی تب بھی نتیجہ یہی نکلتا کہ حکومت قرآن کے مطابق بھی ہو تو وہ علی مرتضیٰ ہی کریں گے، کیونکہ اسی قرآن نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت. تو اولی الامر سے مراد خود مولانا متحیان ابو المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم.
سے لوگوں نے اپنے غلط کاموں کے لیے بھی دلیل پیش کی ہے قرآن کریم سے. تو قرآن کی آیتوں سے گھبرا نہ جائیں کہ ابھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں پورے قرآن کو دیکھیے اور کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے, پھر جا کر یہ آیت سمجھ آئے گی. تو یہاں پر اسی آیت کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 84 کے اندر یہ پہلا حصہ ضرور موجود ہے. اے رسول ان کی قبر پر نہ جائیں, ان کے لیے دعا نہ کریں, ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں, بالکل موجود ہے. کیوں نہ کریں؟ اب وجہ آ رہی, انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. کیا اس لیے آپ ان کے قبر پر کھڑے نہ ہوں چونکہ یہ منافق ہیں, انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے, اس کے رسول کا بھی انکار کیا ہے, اور یہ مر گئے ہیں جبکہ فسق و فجور کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. تو فرمایا کہ جو فاسق مرا ہے, جو منافق مرا ہے, جو اللہ اور رسول کا انکار کر کے مرا ہے, آپ ان کی قبروں پر کھڑے نہ رہیے. خود یہ آیت مجھے بتا رہی ہے کہ اے رسول, جو آپ ہر ایک کی میت میں چلے جاتے ہیں, آپ ہر ایک کے جنازے میں چلے جاتے ہیں, آپ ہر ایک کے قبر پر رہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں, آپ ہر ایک کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے ہیں, آپ جو یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کام کو آپ جاری رکھیے, جائیے قبروں پر, جائیے زیارت پر, لیکن اگر منافق کی قبر ہو تو وہاں پر نہ ٹھہریے. اب اس سمجھ میں آیا کہ جب ہم عراق کی زیارت پر جاتے ہیں تو ہم کربلا جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں, کاظمین جاتے ہیں, سانبرا جاتے ہیں, اسی عراق میں بڑے بڑوں کی قبریں بھی موجود ہیں, لیکن ہم ہر ایک کے قبر پر نہیں جاتے, اسی کے قبر پر جاتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ منافق کی قبر پر نہ کھڑے رہیے, فاسق کی قبر پر نہ کھڑے رہیے, جو خدا رسول کا انکار کرنے والا ہے اس کی قبر پر نہ کھڑے رہیے. اور خوبصورت آیت ہے, اس آیت میں 2 مرتبہ لفظ موت آیا ہے, توجہ فرمائیے گا. ارشاد ہوتا ہے, دوبارہ سے آیت سنیے گا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آپ ان کے لیے دعا نہ فرمائیے, یہ مر چکے, مات ابدا, موت آ چکی ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے اور یہ مر چکے ہیں, موت آ گئی, وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور یہ فسق و فجور کے ساتھ فاسق ہو کر مرے. تو اگر کوئی منافق اس دنیا سے جاتا ہے تو خدا کی نگاہ میں اسے موت آ جاتی ہے, وہ مردہ ہو جاتا. وہ جو فرمائی گئی موقع پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہی قرآن کے جو منافقین کی موت کی خبر دے رہا اور بتا رہا ہے یہ مردہ ہے ہماری نگاہ میں, اسی قرآن نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے راستے میں شہید ہوتا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار یہ گمان نہ کرنا, جو ہمارے راستے میں شہید ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے, بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ ہماری نگاہ میں زندہ ہوا, خدا کے پاس سے رزق پا رہا. اور محمد و آل محمد صلوات. تو جو راہ خدا میں مارا جائے, دنیا والے شاید کہیں گے کہ اسے موت آ گئی, لیکن خدا کہے گا یہ میرے نزدیک زندہ ہے. تو ہر مرنے والے کو خدا مردہ نہیں کہتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. تو جو فرمائے کہ دوسرا شعر بھی آ رہا ہے, بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت کے بغیر موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. جسے علی کی محبت کے ساتھ موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت میں انسان مر جائے تو اسے موت نہیں آتی. حضرت عیسی بن عمار, حضرت مالک اشتر, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر غفاری, یہ سب وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ باقی. تو شاعر یہ کہتا ہے بغیر عشق علی, اگر عشق علی کے بغیر موت آ رہی ہے تو پھر وہ موت ہے. اگر عشق علی کے ساتھ موت آئی ہے تو وہ موت نہیں ہے, خدا کے نزدیک وہ زندہ ہے.
اور اس آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ ان کی قبر پر نہ کھڑے رہیں گے جو منافق ہیں. تو خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مؤمن مر جائے تو آپ ان کی قبر پر جائیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر مؤمن کے قبر پر رسول اکرم جا رہے ہیں تو امیر المومنین کی قبر اگر آ جائے, کل ایمان کی قبر کی بات ہو, تو کیا اس کی قبر کی زیارت کرنا مستحب نہیں ہوگا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ جائیے لیکن منافق کی قبر پر نہ جائیے. تو جو خود معیار ہو منافق اور مومن کا, اس کی قبر کی کیا زیارت کرنا فضیلت کا باعث نہیں ہوگا؟ اس لیے نبی اکرم کثرت کے ساتھ جایا کرتے تھے, زیارت کیا کرتے تھے. اور جو روایت ابھی آپ کی بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. یہ تین کتابیں میں نے اس سے آپ کی خدمت پیش کی کیونکہ یہ سائے ستہ میں شامل ہے. اور سائے ستہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں, اس میں جو روایت موجود ہے وہ صحیح موجود ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے. انہی سائے ستہ میں سے تین کتابوں کے حوالے کی خدمت کی جملہ موجود ہے زیارت کے بارے میں. زار النبی قبر امی فبکا وابکا من حولہ. فرمایا کہ نبی اکرم نے خود زیارت کی ہے اپنی ماں کی قبر کی, اپنی ماں کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے. تو قبر کی زیارت کرنا کیا ہوا؟ سنت رسول ہے, سنت رسول ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے. اور پھر آگے بیان کیا فبکا وابکا من حولہ, اور پھر نبی اکرم نے گریہ فرمایا اور جو جو ان کے ساتھ موجود تھے اس نے بھی گریہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے بلکہ بعض ہستیوں پر رونا بھی مستحب ہے, رلانا بھی مستحب. نبی اکرم نے ان کے اپنے مادر گرامی کی قبر کی زیارت کی, پھر روئے اور رلائے. ہمارے لیے تو روایت بہت آسان ہے اور آگے بڑھ جائیں گے, لیکن ایک اور مسئلہ اس روایت نے حل کیا. وہ افراد یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم 40 برس کی عمر میں جا کے نبی بنے اور اس سے پہلے اسلام نہیں تھا, اس سے پہلے کوئی دین نہیں تھا. تو مجھے وہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ نبی اکرم کی مادر گرامی کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت نبی نہیں بنے تھے, تو پھر ان کی مادر گرامی مسلمان تھی یا؟ اگر وہ کہنے کی ضرورت کرتے ہیں کہ وہ اسلام پر نہیں تھی پھر تو دائرہ اور وسیع ہو جائے گا. آپ تب تک یہ کہہ رہے تھے کہ مومن کی قبر کی زیارت نہ کیجیے, آل محمد کی قبر کی زیارت نہ کیجیے. نبی تو وہ ہیں جو اپنے مادر گرامی کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں. نبی نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور پھر گریہ بھی فرمایا اور دوسروں کو بھی گریہ پر مجبور کیا, رلایا بھی. تو یہ ہمارے متفق علیہ بات ہے. یہ بعد میں فرقہ قائم ہوا ہے کہ جس نے قبر کو ڈھایا ہے اور زیارت کو منع کیا, اور یہ بعد میں خیالات پیدا ہوئے ہیں. ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ 1200 سال 1300 سال تک جو نظریہ چلا آ رہا تھا متفق علیہ شیعہ اور سنی کے درمیان, جو میں نے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے, فرماتے تھے سب زیارت پر جا سکتے ہیں, قبور کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. زری بنائی جا سکتی ہے, یہ بارگاہ بنائی جا سکتی ہے, اس کے اوپر گنبد بنایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جو بعد میں خیالات یہ ایک ٹولہ جو پیدا ہوا ہے اس نے صرف جنت البقیع کے مزارات کو مسمار نہیں کیا ہے بلکہ حقیقت میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو بھی مسمار کیا. گویا انہوں نے یہ کام کر کے بتایا ہے کہ اب تک جو اکابرین گزرے ہیں, اب تک جو بزرگان گزرے ہیں, اب تک جو علماء اور ائمہ گزرے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے, وہ حرام کر رہے تھے, وہ بدعت کر رہے تھے, وہ شرک کر رہے تھے. ہم آ کر موحد بنے ہیں, ہم آ کر حقیقی توحید پرست بنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نگاہ میں امام ابو حنیفہ بھی بدعت کا شکار ہے میرے ساتھ, آپ کی نگاہ میں امام مالک بھی بدعت کا شکار ہے, امام شافعی بھی بدعت کا شکار تھے, امام احمد بن حنبل بھی بدعت کا شکار تھے. بلکہ کہنے دیجئے کہ معاملہ اور اوپر تک جائے گا, چونکہ نبی کی بھی سنت تھی, نبی کے بعد والوں کی بھی سنت تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفاء میں سے بھی کوئی دین کو صحیح نہیں سمجھا جو آپ سمجھے. آپ نے صرف جنت البقیع کے مزارات کو مسمار نہیں کیا ہے, اپنے بزرگوں کے عقائد کو بھی مسمار کر دیا. اور آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی بھی غلط ہے, فقہ شافعی بھی غلط ہے, کہ فقہ حنبلی بھی غلط ہے, فقہ مالکی بھی غلط ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو نہ شیعہ کو مانتا ہو نہ سنی کو مانتا ہو, کیا وہ خود مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے؟
مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و تو ہمیں اس بات کو آشکار کرنا چاہیے کہ یہ صرف دشمن تشیع نہیں ہے، دشمن اہل تسنن بھی ہے، یہ دشمن اسلام ہے. اور ایک حدیث ہے جو تمام مقالد کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کو آپ کسی بھی جگہ پر لے کر جائیں گے وہاں پر یہ قبول کر لی جائے گی. حتیٰ جو بے دین ہیں، اسلام نہیں جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی بات پیش کی جائے گی، وہ بھی قبول کریں گے. حدیث کی جملہ یہ ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ تو جو فرمائیے کہ نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. دین کیا محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ خدا سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، کعبے سے محبت ہو، ائمہ کرام السلام سے محبت ہو، احکامات شریعت سے محبت ہو. تو دین اسلام میں کوئی باقی رہنا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے محبت ہو. ٹھیک ہے، کن چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے؟ شیطان سے نفرت ہو، نافرمانی پروردگار سے نفرت ہو، سرکش انسانوں سے نفرت ہو، جو بھی خدا کے مقابلے پر کھڑا ہوا اس سے نفرت ہو. تو دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے. اور یہ آپ کسی بھی جگہ پر حدیث لے کر جائیں وہ یہی کہے گا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں جن سے محبت ہو تو ہمارے دین پر ہے، ان چیزوں سے نفرت ہو تو ہمارے غیر پر ہے. صحیح، کسی بھی آپ دین میں چلے جائیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، وہ یہی کہیں گے حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو یہ عیسائی ہے، محبت. اور اگر ان سے نفرت ہے تو پھر ہمارے دین پر نہیں. یہ فارمولا آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دے گا کہ اگر چیک کرنا ہو کہ کون کس دین پر ہے تو یہ چیک کرو کہ اس کی محبت کہاں پر ہے، اس کی نفرت کہاں پر ہے. توجہ فرمائیے گا. اگر کسی کے بارے میں چیک کرنا ہو کہ وہ کس دین پر ہے تو یہ چیک کرو کہ اس کی محبت کہاں پر ہے، اس کی نفرت کس سے ہے. اگر آج کوئی اپنے آپ کو خاتم الحرمین شریفین کہتا ہے، اگر کوئی آج اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، اگر آج کوئی اپنے آپ کو تمام اسلامی ممالک کا حاکم کہتا ہے، تو بس اتنا چیک کرو کہ اگر یہ واقعی مسلمانوں کا حکمران ہے تو اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی محبت جاگتی ہے یا سو جاتی ہے. اور یہ آج ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو میں یہ نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہماری نظروں کے سامنے ایک مسلمان ملک پر مسلسل حملہ کیا جا رہا ہے، ایک مسلمان ملک پر مسلسل شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے بچے مسلسل شہید ہو رہے ہیں، مائیں بیچاری بیوہ ہو رہی ہیں اور ان کی اولادیں مر رہی ہیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو رہے ہیں. اگر مسلمان ملک پر یہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ملک یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، تو اگر وہ واقعی سچا ہے تو پھر محبت ہونی چاہیے اور ان کے لیے بیدار ہونا چاہیے. اور اگر بیدار نہیں ہو رہا ان کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ محبت نہیں ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ دین ہی نہیں ہے جس دین پر یہ لوگ مر رہے ہیں. کیونکہ محبت اور نفرت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کس دین پر ہے. اب اگر یہ آپ نے طے کر لیا کہ فلسطین پر حملہ ہونے کے باوجود ان کی محبت مسلمانوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، تو اب یہ دیکھیے کہ یہ محبت پھر کس سے کرتے ہیں، یہ کس کے لیے اپنے ملک کو کھول رہے ہیں، اس کے ملک میں کہاں کہاں کی انڈسٹریاں لگائی جا رہی ہیں، کس کے ساتھ پیس کے معاہدے ہو رہے ہیں. پھر سب میں آئے گا کہ اگر ان کی ان سے محبت ہے تو یہ اسی عقیدے پر ہے. محبت سے فیصلہ ہوگا کہ یہ کس دین پر ہیں. اگر یہاں پہ بات سب میں آ گئی کہ آج جو خاتم الحرمین شریفین ہیں اگر ان کی محبت کسی اور کے ساتھ ہے تو اسی دین پر ہے، اگر ان کی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے تو اس دین پر نہیں ہے. تو پھر یہ سمجھنا بھی آسان رہے گا. اور توجہ بھی ذرا جملہ سنیے گا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں کو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کبھی بھی کافروں نے ابو طالب کو کافر نہیں کہا، کیونکہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، جانتے تھے کہ یہ دین اسلام سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی کسی کافر نے جسارت نہیں کی کہ کافر ہمارا آدمی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ
نہیں ہوئے. ابو طالب کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے, کیونکہ ساری زندگی جس نے محمد اور علی کا پالا ہے اس کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو دین صرف محبت اور نفرت کا نام ہے, چاہے وہ کوئی بھی دین. اگر چیک کرنا ہے وہ کسی دین پر ہے تو یہ چیک کر لیں کس سے محبت ہے کس سے نفرت ہے. اور المملکۃ السعودیۃ العربیہ, جس میں نہ اسلام کا نام ہے, نہ مسلمان کا نام ہے, نہ پیغمبر کا نام ہے, جبکہ ہم نے یہ جو اپنا ملک بنایا ہے, اس ملک کا مکمل نام یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کے نام پر یہ ملک بنا. ایران کا نام بھی آج آپ چیک کیجئے تو اسلامی جمہوریہ ایران ہے. اسلام کے نام پر وہ وہاں پر انقلاب آیا ہے, اسلام موجود ہے, یہ نظریاتی ملک ہے. لیکن وہ کہ جن کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے, آپ ان کا نام دیکھیے, المملکۃ السعودیۃ العربیہ. یہ مملکت ہے, یہ بادشاہت ہے. کس کی بادشاہت؟ سعود کی, سعود خاندان کی. پیغمبر نے منع فرمایا تھا کہ قبیلے پرستی کی طرف نہ جاؤ. نہ کبھی کسی قریش والے کو غیر قریش پر فضیلت ہے, نہ کسی غیر قریش کو قریش پر فضیلت. یہ فضیلت کا معیار ہے. العربیہ, یہ مملکت عرب لوگوں کے لیے ہے, عجب لوگوں کے لیے نہیں. مکہ اور مدینہ پر صرف کیا عربوں کا حق ہے؟ پیغمبر نے تو خطبہ الوداع, خطبہ حجت الوداع کے نبی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت. تو پیغمبر نے جن چیزوں کو منع فرمایا تھا اسی کی بنیاد سعودی عرب کے اندر رکھی جا رہی ہے, المملکۃ السعودیۃ العربیہ. اور اس سے پہلے بھی جب یہ ملک بنا ہے, اس سے پہلے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں سے جنت البقیع کو مسمار کرنے کا واقعہ نہیں, جنت المعلی کو بھی مسمار کیا گیا ہے, شہدائے احد کے مزارات کو بھی مسمار کیا گیا ہے, وہ مقامات جتنے بھی قبور ہیں وہ سب کو مسمار کیا گیا ہے, اور قبروں کو مسمار کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو خون بہایا گیا, مومنین کو شہید کیا گیا ہے. یہ حصہ ہمارے یہاں کم بیان کیا جاتا ہے. اور جب یہ سعود خاندان کا آغاز ہوا ہے, سعود خاندان کا آغاز اگر شروع سے دیکھیں, جو پہلا سعود جس کا نام سعود ہے, ورنہ اس خاندان کے اندر سعود نام کے بہت سے افراد آئے ہیں. اور پہلی مرتبہ سے جب یہ جسارت کی تھی 200 سال پہلے تقریباً, اس وقت کربلا پر جب یہ حملہ ہوا ہے, تو آج صحیح طریقے سے اعداد و شمار تک نہیں پہنچے ہیں, ایک رینج پہنچی ہے کہ شاید اتنی تعداد میں شہید ہوئے ہوں گے. کتنی تعداد میں؟ اس زمانے میں جب پاپولیشن اتنی نہیں تھی, اس زمانے میں کربلا جا کر جو انہوں نے حملہ کیا ہے تو کم از کم 5000 سادات اور مومنین کا خون کیا. اور ان سادات اور مومنین کے اندر علماء اور فضلاء لوگ شامل تھے, کربلا کے اندر موجود تھے. اور جب وہاں پر انہوں نے جسارت کیا, مومن کا خون کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے نجف کا رخ کیا اور نجف پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن بتایا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, اور ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے لوگ کربلا جاتے تھے. کربلا سے جب نجف کی طرف آئے 18 ذی الحجہ کو مولا علی کی زیارت کرنے کے لیے, اور کربلا خالی ہو گیا, تو اس وقت انہوں نے کربلا پر حملہ کیا اور بظاہر کامیابی حاصل کر لی. لیکن جب نجف کی طرف آئے اور وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں مومنین کی بڑی تعداد موجود تھی, وہاں پر مقاومت کی ہے, ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو نجف سے باہر کیا. اور اس سلسلے کے اندر بھی شہادتیں بہت ساری واقع ہیں. اور نہ صرف انہوں نے کربلا پر یہ حملہ کیا, مومن کو شہید کیا ہے, بلکہ کربلا کے اندر جو نوادرات موجود تھے, جو قیمتی سامان موجود تھا کربلا کے حرم میں, اس سامان کو بھی چوری کیا. تو یہ صرف قبر ائمہ بقیع کی بات نہیں ہے, بات بہت زیادہ پہلے کی ہے. لیکن کیوں ہم اس دن کو مناتے ہیں؟ شاید منانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے بھی باقاعدہ رسمی طور پر اور آفیشلی اس دن کا اعلان کیا کہ اس دن چونکہ انہدام جنت البقیع ہوا ہے, اس لیے ہم اس دن کو سوگ کا دن منائیں گے, 8 شوال. اور پھر ایران کے بارے میں ملتا ہے, اگرچہ اس زمانے میں انقلاب نہیں آیا تھا, لیکن ملتا ہے کہ انہوں نے بھی سعودی عرب کی گورنمنٹ کو 3 سال تک قبول نہیں کیا تھا. کہ کیا کون سا اسلام ہے کہ جو لے کر آئے, 3 سال تک اسے قبول نہیں کیا. اور پھر چونکہ انقلاب نہیں آیا تو اس سے پہلے کی حکومت تھی, بہرحال جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد وہ قبول کرتے ہیں. اور یہ ابھی جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے, ورنہ جو اس سے پہلے سعودی عرب نے کئی مرتبہ حملے کیے ہیں.
اور سعودی عرب کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ خاندان آل سعود کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ نجد کے مقام سے. سعودی عرب میں جو میپ دیکھیں گے وہ افراد جو سعودی عرب جا چکے ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جان جائیں گے کہاں کے میں علاقے کی بات کر رہا ہوں. مکہ اور مدینہ بہت کنارے کی طرف ہیں لیکن سعودی عرب کے سینٹر میں ریاض اور سینٹر میں نجد کا علاقہ آتا ہے سینٹر میں. اور اس نجد کے بارے میں بھی ایک خوبصورت حدیث نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث وہ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے سننے کے قابل ہے. نبی اکرم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان موجود تھے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، پروردگارا شام میں برکت نازل فرما. سب نے آمین. پھر دوسری دعا فرمائی، فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، پروردگارا ہمارے یمن کے ملک میں بھی برکت نازل فرما. سب نے آمین کہی. اس کے بعد پیغمبر کی دعا ختم ہو گئی اور کسی اور علاقے کے لیے دعا نہیں کی. مکہ مدینہ میں تو ظاہر سی بات ہے دعا موجود تھی لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ایک شام کے لیے دعا کی، ایک یمن کے لیے دعا کی اور پھر خاموش ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا اور کس نے عرض کیا یہ روایت میں ذکر نہیں. کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ وفی نجدنا، اور نجد کے بارے میں بھی کوئی آپ دعا فرمائیے. نجد کے علاقہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے آل سعود خاندان کا آغاز ہو رہا ہے؟ کہ نجد کے علاقے کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے. پیغمبر اعظم خاموش. اور یہ واقعہ پیغمبر اعظم کا اخلاق نہیں فرماتے تھے کہ نہیں وہاں پر تو برے لوگ پیدا ہونے والے، وہاں تو فلاں 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 قسم کے لوگ پیدا ہونے والے، کچھ نہیں بیان فرمایا. خاموشی اختیار کی اور سمجھ جانا چاہیے جب رسول خاموش ہو جائے تو تمہیں بھی خاموش رہنا چاہیے. انہوں نے پھر درخواست کی نہیں وفی نجدنا، آپ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے. پیغمبر نے دوبارہ سے دعا کی، فرمایا کہ پروردگار شام کے لیے تو برکت نازل فرما، یمن کے لیے برکت نازل فرما. پھر نجد کا نام نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ کہا وفی نجدنا، اور پھر نجد کے لیے دعا فرمائیے. پیغمبر خاموش. تیسری مرتبہ پھر پیغمبر نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، پروردگار شام میں برکت نازل فرما، یمن میں برکت نازل فرما. انہوں نے پھر کہا نجد میں بھی آپ دعا کیجیے. اب پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کے بارے میں اہل سنت عالم دین ہی کا تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیغمبر نے فرمایا تم اس نجد کی بات کرتے ہو، فرمایا هناك الزلازل والفتن، وہاں پر زلزلے آئیں گے اور فتنے پیدا ہوں گے. اور پھر آگے شاہ فرمایا وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو شیطان کی سینگ رکھتے ہوں گے. اللہ جب یہ جملے سن لیے تو اس وقت خاموش ہو گئے. اور آج تک کسی کو اس روایت کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا کہ مطلب کیا ہے. وہاں پر فتنے ہوں گے، فتنے تو بہت سارے مقامات پر ہوئے ہیں، فتنے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نشانی بھی دی ہے، وہاں پر جو لوگ آئیں گے وہ شیطان کی سینگ رکھتے ہوں گے. اب انسانوں کی سینگ تو کبھی دیکھی نہیں تھی، شیطان کی سینگ کہاں سے وہ دیکھی؟ یہ کون سی سینگ کی بات کی جا رہی ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سینگ معلوم ہو؟ لیکن زمانہ بدلتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور پھر حدیث رسول آج کے دور میں لوگوں کو سمجھ آئی. اور اس حدیث کے بارے میں جو تفسیرہ پیش کر رہا ہوں کسی شیعہ عالم دین کا نہیں ہے، سنی عالم دین کا، مفتی زینی دہلان، اور جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، مکہ کے مفتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو یہ روایت موجود ہے یہ آج کے دور میں جا کر ہمیں سمجھ آئی جب خاندان آل سعود نجد سے شروع ہوتا ہے اور اس نے ایسے ایسے پورے سعودی عرب پر قبضہ کر لیا اور پھر ایسی ایسی بدعتیں شروع کی کہ جو اس سے پہلے کبھی موجود نہیں تھی. تب جا کر ہمیں سمجھ آیا کہ نجد کے علاقے کے لیے کیوں اللہ کے رسول نے فرمائی اور فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ ہوں گے جو شیطان کی سینگ رکھتے ہوں گے. کہ اگر تم آل سعود کے حکمرانوں کے اماموں کو دیکھو تو اماموں کے اندر ایک ایسی نشانی پائی جاتی ہے جس سے دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ ایسا شخص ہے جو سینگ والا ہے اور سینگ والا شخص چلا آ رہا ہے. نبی نے شاہ فرمایا یہ انسان کی سینگ نہ سمجھنا، یہ جو تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اماموں کو دیکھ کر کہ یہ سینگ رکھتے ہیں، کہ یہ انسانوں کی سینگ نہیں ہے. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو 1400 سال بعد
لوگ پیدا ہوں گے وہ انسانوں کی سینگ والے نہیں، شیطان کی سینگ رکھنے والے لوگ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، اور ان کے بارے میں بیان کیا۔ اور پھر آگے بھی بیان کیا ہے پیغمبر اکرم نے کسی اور مقام پر بھی، دیگر روایات کے اندر بھی، کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج دیکھیں کتنی خوبصورت آواز میں تلاوت ہوتا ہے، سننے کا دل چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو تو ایسے تلاوت ہو، اور واقعی تعریف ہونی چاہیے جو چیز اچھی ہو رہی ہے، لیکن صرف قرآن پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی آیتیں کس کی شان میں اتر رہی ہیں، اور قرآن کریم کس کو منافق بیان کر رہا ہے، کس کو فاسق کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے اور آشکار کیا ہے، اور قرآن نے خود یہ بیان فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے یا تمہارے دلوں پر مہر پڑے ہوئے اور قفل پڑے ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم کو یہ پڑھیں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا، اور اتنا خطرناک جملہ ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اسی طریقے سے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ آج جو انہوں نے کام کیا ہے اور جس کے لیے آج کا دن منا رہے ہیں، اس کام کے بعد انہوں نے گویا بتا دیا کہ ہمارے سارے اکابرین غلطی پر تھے، سب نہیں سمجھے تھے، آج ہم سمجھ گئے۔ اور پھر عجیب بات اور بھی ہے کہ اگر ان کا یہی نظریہ ہے کہ قبروں کو ڈھا دیا جائے، زیارت گاہوں کو ڈھا دیا جائے، مزارات کو ختم کر دیا جائے، زری کو ختم کر دیا جائے، تو پھر رسول اکرم کی زری کیوں باقی ہے؟ اگر قانون یہی ہے کہ یہ زری بت پرستی کا مرکز ہوتا ہے تو لوگ عام مومنین کی قبروں پر اتنا نہیں جائیں گے جتنا رسول اللہ کی قبر پر آئیں گے۔ تو رسول اللہ کی قبر تو نعوذ باللہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا مرکز ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ کی قبر کے اوپر جسارت نہیں کر سکتے۔ البتہ وہاں پر تمام مکاتب مسلمین کا اتفاق بھی ہے، اور اس کے لیے سب ایک ساتھ ایک آواز ہو کر بلند ہوئے ہیں، اس لیے وہ جرأت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ کے روزے کو گرائیں۔ لیکن ہائے، کیا رسول اللہ اپنے مزار میں اور اپنے ذریعے میں خوش ہوں گے یہ دیکھ کر کہ میری ذریعہ آباد ہے، میرا روزہ آباد ہے؟ یا کبھی جنت البقیع کی طرف بھی نظر پڑتی ہوگی؟ اور زیادہ تر انسان اپنے غم کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا، اپنی اولاد کے غم کو دیکھ کر غمگین۔ یا رسول اللہ، آپ کی جب نگاہ پڑتی ہوگی حسن مشتبہ کی قبر پر، آپ کی جب نگاہ پڑتی ہوگی مولا سید سجاد کی قبر پر، جب امام باقر کی قبر پر، امام صادق کی قبر پر، تو کیسا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا کہ آج میری قبر پر تو صاحبہ موجود ہے، میری قبر کے لیے تو زیارت گاہ موجود ہے، میری قبر کے لیے تو زری موجود، لیکن میری اولاد کی قبر کے لیے کوئی زری نہیں۔ ایک اچانک مجھے خیال آیا تھا، اور میں مسائل سے پہلے جملہ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے جنت البقیع کی وہ فوٹو دیکھی ہے اور وہ تصویر دیکھی ہے جو مسمار کرنے سے پہلے کی ہے، تو اس تصویر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ محسوس کیجئے گا کہ ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا جب مزار بنایا گیا ہے تو وہ کس طرز پر بنایا گیا۔ بس میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ مزار قائد اعظم کو بنانے والا بھی شیعہ تھا، خود قائد اعظم بھی شیعہ تھے، مزار قائد کو بنانے والا بھی شیعہ تھا۔ اور یہ واقعہ جنت البقیع کے مسمار کرنے کا واقعہ پہلے گزر چکا تھا۔ ذرا تصور کیجئے گا، آپ قائد اعظم کے مزار کو دیکھیے گا اور پھر جو جنت البقیع پر پہلے مزار قائم تھا اس کو دیکھیے گا، بہت نزدیک نظر آتا ہے، بہت ہم خیال نظر آتا ہے، ہم شکل نظر آتا ہے۔ بس عزیزوں، اس طریقے سے پھر شاید ہمارے بعض مومنین نے، بعض شیعوں نے یاد جنت البقیع کو باقی رکھا ہے، اور ہم چونکہ خود شہر قم سے تعلق رکھتے ہیں، شہر قم سے آتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو بی بی معصومہ قم بھی تو شبیہ ہے حضرت زہرا، لیکن بہت دل جلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر تو شہزادی فاطمہ زہرا کی مزار مسمار ہے، لیکن قم میں آئے تو اتنا خوبصورت گنبد موجود ہے،
زائرین کی تعداد موجود ہے، زیارت کرنے والے لوگ موجود ہیں، زری کو بوسہ دینے والے لوگ موجود ہیں. انسان کا دل پھٹ جاتا ہے کہ کیسے جنت البقیع کے مسمار مزارات کو ہم دیکھیں اور برداشت کریں گے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف پولیس والوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے تو قانون کی حفاظت کے لیے کھڑا رکھا جاتا ہے. شاید یہ واحد قبرستان ایسا ہے جہاں پر پولیس والوں کو کھڑا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کسی کو ان قبروں کی زیارت نہ کرنے دے. جو زیارت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں کتابیں لے کر آئے اسے کتابیں چھین لینا، جو زیادہ دیر تک کھڑا رہنا چاہے اسے دھتکار دینا، اسے دھکے دے کر باہر بھگا دینا. اللہ اکبر. آج جنت البقیع کے مسمار مزارات کی زیارت کرنے جائیں تو زائرین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور ہم اس بدسلوکی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹتا ہے. بس مجھے یہ کہنے دیجیے، جب کربلا میں لاش امام حسین کے قریب شہزادی سکینہ پہنچی ہوگی اور کہا یہ میرے بابا کی لاش ہے اور میں سکینہ ہوں جو باپ کے سینے پر رویا کرتی تھی، مجھے میرے بابا سے ملنے دو. تو وہاں پر تو ہمیں جنت البقیع میں تھوڑے سے دھکے لگا کر باہر کر دیا جاتا ہے، کہیں کسی کو تعزیہ نہیں مارا جاتا، کہیں کسی کو تماچا نہیں لگایا جاتا. اگر بچہ ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر دور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ 4 سالہ سکینہ ہے اور قبر امام حسین نہیں، لاش امام حسین سے لپٹی ہوئی ہے. مولا سید سجاد بیان کرتے ہیں، شیخ مفید کی روایت میں نے دیکھا ایک شقی آگے بڑھا اور کہتا ہے سکینہ اس لاشے سے جدا ہو جا، اور تازیانہ ہلا کر کہتا تھا اگر جدا نہ ہوگی. مولا سجاد فرماتے میری آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا، میں چاہتا تھا کہ شقی سے تازیانہ لے لوں لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج جنت البقیع کے مسائب کم نہیں ہیں لیکن ازاداروں کربلا کے مسائب کو ملاتے جائیے گا جنت البقیع کے مسائب سے. وہاں پر تو اگر قبر زہرا پامال ہوئی ہے، یہاں پر لاش امام حسین کو پامال کیا گیا. وہاں جنت البقیع میں مزارات کو گرا دیا گیا تو کربلا میں خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو گرا دیا گیا. آج اگر زائرین کے لیے ویسا سلوک ہے تو یتیمان آل محمد کے لیے یہ سلوک تھا. لیکن مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجیے، جنت البقیع میں ایک قبر ایسی بھی ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم یہ قابر حسین کی قبر ہے یا نہیں ہے، چونکہ آج تک قبر بنت رسول کا کسی کو پتا نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنایا ہے، خدا اگر ماں باپ زندہ ہے تو مزید زندگی دے، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو جوان معصومی میں جگہ دے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کر، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنایا ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کی ماں کی قبر کہاں پر ہے، معلوم ہے کہ باپ کی قبر کہاں پر ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے جب دل تنگ ہو جاتا ہے کبھی ماں کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی باپ کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جب حسنین کا دل تنگ ہو جاتا ہوگا تو کس قبر کی طرف کرتے ہوں گے. آج جو اولاد رسول ہے، صحابہ کرام ہے، جب فاطمہ زہرا کی قبر کے لیے دل پریشان ہو جاتا ہے، کس قبر کا رنگ کرے؟ جنت البقیع کی قبر کا رنگ کرے، قبر رسول کے پاس رنگ کرے، منبر رسول کے پاس رنگ کرے. ہر ایک کی ماں کا نشان موجود ہے، صرف مادر حسین و غریبہ ہے جن کی قبر کا نشان بھی لاش. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بالنے والے ان آنسوؤں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اس غلیظ سی بات کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت البقیع کے جنت المالا کے شہدائے قبر احد کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما، پالنے والے ظالمین اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، پروردگار مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، پالنے والے جو اس فرش عذاب پر تشریف لائے تمام کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما، تمام مومنین کو جو بالخصوص پروردگار اگر اولاد صالحہ نہیں رکھتے پروردگار اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، جو صاحبان اولاد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عزاخانے کے تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، اس عزاخانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، پروردگارا اگر ہم نے کوئی دعا مانگی ہے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اس کی بجائے ہمیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرما، اور اگر ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی اور ہمارے حق میں بہتر ہے تو اسے ہمارے حق میں قبول فرما، پروردگارا اگر مشکلات مسائل ہمارے حق میں بہتر ہوں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارا تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور دیگر مراجعین، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مولانا سید محمد علی حسینی، مرزا غلام حسین سلیم اور شہنشاہ بیگم، سید اصغر حسین ابن سید عطا حسین، مرحوم مرزا اکبر حسین ابن الفت حسین، مرحوم ممتاز جہاں، ظاہر مرحومہ ممتاز جہاں ہونا چاہیے، اور حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ایک دعا سے درخواست ہے جناب شاہد اصغر صاحب کی والدہ اور ایک بچی جن کا نام ظاہر فاطمہ زہرا ہے، اور فیصل قزل باش، فیصل قزل باش، اور جتنے مریض اور بیمار ہیں سب کے لیے 5 مرتبہ مل کر اما یجیب کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔